بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فوڈ چین۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست فرنی کی ریسپی، جو کہ ہم بنائیں گے بریڈ کے ساتھ۔ چاول ہم اس میں بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ بہت مزے کی بنتی ہے یہ، اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا۔ تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں ہم انگریڈینٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں اس مزیدار سی فرنی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بریڈ کی فرنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں بریڈ کے سلائسز 4 عدد، اور یہ بڑے سائز کی بریڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی بریڈ ہو تو آپ 5 سلائسز بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے بریڈ کے سائز پر کہ ہمیں کتنی بریڈ چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے فریش کریم ½ کپ۔ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر گھر کی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ٹیٹرا پیک کریم یوز کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی چینی میں نے لی ہے ½ کپ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ہے ملک پاؤڈر 1/4 کپ کے قریب۔ یہ اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس میں یہاں پر میں نے کچھ پستہ اور بادام لیے اور ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے، اور یہ تقریباً 1/4 کپ کے برابر ہیں۔ دودھ چاہیے ہوگا ہمیں 1.5 لیٹر، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس ہے کیورا ایسنس۔ اس کے ہم 2 سے 3 ڈراپس یوز کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر 1/4 ٹی اسپون سبز الائچی کا پاؤڈر یا 2 سے 3 الائچی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم جلدی سے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو بریڈ لی تھی اس کے کناروں کو کاٹ لیں گے۔ نائف کی مدد سے آپ اس کے کناروں کو کاٹ لیں۔ بریڈ کے کنارے تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کی کٹنگ کر لیں۔ اسی طرح چاروں طرف سے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی۔ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی توڑ سکتے ہیں، اور اب ہم اس کو ڈال دیں گے بلینڈر میں۔ ہم نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے۔ آپ اس کو مکسی میں ڈال کر بھی پیس سکتے ہیں، لیکن بلینڈر میں یہ بہت آسانی سے بریڈ کرمز تیار ہو جاتے ہیں۔ بریڈ کرمز ہم تیار کر چکے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زبردست یہ پاؤڈر سا بن گیا ہے اس کا۔ اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے۔ اور اب ہم چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ ایک ساس پین میں ڈال دوں گی دودھ۔ فلیم آن کر دیں گے، اور میڈیم فلیم پر ہم نے اس دودھ کو بوائل کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو ٹیٹرا پیک ملک بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ریگولر ملک یوز کیا ہے، اس لیے میں اس کو بوائل کروں گی پہلے۔ اگر آپ ٹیٹرا پیک ملک یوز کر رہے ہیں تو آپ کو دودھ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دودھ بوائل ہو چکا ہے، اب اس میں ڈال دوں گی چینی۔ ساتھ ہی جائے گا اس میں ملک پاؤڈر۔ ان دونوں چیزوں کو دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ چینی دودھ میں اچھی طرح سے حل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو کوک کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر تقریباً 9 سے 10 منٹ کے لیے، یا آپ اس کو اتنا پکائیں کہ دودھ 1.5 لیٹر سے 1 لیٹر رہ جائے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دودھ میں چمچ چلاتے رہنا ہے، اور کناروں پر جو بلائی لگے گی اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اتار کر دوبارہ سے دودھ میں شامل کر دینا ہے، اس سے دودھ جلدی تھک ہوگا۔ یہ دیکھیں تقریباً 9 سے 10 منٹ کوک کرنے کے بعد دودھ اچھی طرح سے گاڑھا ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 1.5 لیٹر سے 1 لیٹر دودھ رہ گیا ہے۔ اب اس میں شامل کر دوں گی چاپ کیے ہوئے پستے اور بادام۔ ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور اب اس دودھ میں شامل کر دوں گی میں فریش بریڈ کرمز، جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے تھے۔ پہلے آپ اس کو آدھا شامل کریں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں فوراً سے وسک کی مدد سے۔ اس کے بعد ہم باقی کے شامل کریں گے۔ اسی طرح سے ہم باقی کے بریڈ کرمز ڈال دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بریڈ کرمز کے ڈالنے کے فوراً بعد دودھ زیادہ گاڑھا ہونے لگ جائے گا۔ بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 2 منٹ کے لیے کوک کریں گے۔ فلیم میں نے لو ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں کافی حد تک تھک ہو چکی ہے فرنی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اسے کوک کرتے ہوئے ہمیں 2 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں کافی حد تک تھک ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کی تھکنس چیک کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو گاڑھا نہیں کر لینا، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑھی ہوگی۔ اب اس میں شامل کر دوں گی کریم۔ اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور 1 منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے۔ اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے۔
یہ دیکھیں فرنی تیار ہو چکی ہے. اب میں فلیم بند کر دوں گی. اب اس میں شامل کر دوں گی 2 سے 3 قطرے کیوڑا ایسنس. اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسپون کی مدد سے. فرنی تیار ہو چکی ہے. اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی. اب میں اس فرنی کو آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں. اور یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھک ہو گئی ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے چاول سے فرنی تیار کی ہو. اور اب اسے میں گارنش کر لوں گی تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کے ساتھ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے. بالکل آپ گیس نہیں کر پائیں گے کہ یہ چاول کی فرنی ہے یا بریڈ کی فرنی. تو یہ تھی آج کی بہت ہی زبردست بریڈ فرنی کی ریسپی جو کہ ہم نے بہت جلدی تیار کر لی ہے. اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبردست ہے کہ آپ چاول کی فرنی کو بھول جائیں گے. تو کسی لمبے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بریڈ لائیں اور اس ریسپی کو بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.